السلام علیکم ناظرین. جیسیکا ایک جرمن خاتون ہے جس کو ملکوں گھومنے کا شوق ہے. اسی شوق کے دوران ملائیشیا میں اس کے ساتھ ایسا کیا ہوا کہ وہ اسلام کی طرف پلٹ آئی. مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست کہ اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز پہلے سبسکرائب کر لیجیے. اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ. My name is Jessica Urban. I was born and raised in Germany. I grew up in a pretty liberal family. We weren't really religious, even though we followed the cultural holidays such as Christmas and we did birthdays and all those things, but not really, I didn't really have a religious upbringing. Track a little, I was partying a lot, it's a big part of my culture, I'm from Germany and especially in the south, in Bavaria. Okay. People drink a lot. Beer is a massive part of our culture. It's perfectly normal to drink it at 9 or 10 a.m. in the morning, so it's not a big deal. It's not frowned upon. And beer breweries are big here. So in fact, you're even allowed to drink beer from the age of 16 and then liquor and harder spirits from... Of course, because it's part of the culture, it's also not really a big deal if you do it from young age. Religion was not part of that whole... Yes, religion is a big deal. There is Christianity here, which is being practiced widely. There are crosses hanging everywhere. We have so many churches, like we have masjids in Malaysia, really on every corner. They're beautiful inside and outside, the bells are ringing every 15 minutes and depending on the time also at every full hour. So it's a big part of our culture, but I suppose it's more like you do what you like and you do what you want, and then on Sundays when there's service from 9 to 11, you go to church. Compared to Islam, where Islam is a way of life. Like from the time we get up, the way we wash ourselves, the way we clean ourselves, the way we eat, the way we drink, the way we dress, everything is part of the religion. True. Versus here in Germany, Christianity is sort of, that's religion and that's culture. میرا نام جیسیکا اربن ہے اور میں جرمنی میں پیدا ہوئی. میں نے یہی جرمنی میں ہی تعلیم حاصل کی ہے اور میرا بچپن سے لے کر جوانی تک کا وقت یہیں جرمنی میں ہی گزرا ہے. میری فیملی مذہب سے آزاد ایک لبرل فیملی تھی. ہم مذہبی تہوار کرسمس وغیرہ بھی کلچرل تہوار ہی کی طرح مناتے تھے. آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ عموماً جیسا کہ یورپی کلچر میں ہوتا ہے کہ ٹین ایج سے ہی بچوں کو آزادی مل جاتی ہے. پارٹیز انجوائے کرنا، ڈانس، کلب، شراب اور موج مستی، یہی سب کچھ یہاں کے یورپی کلچر میں عام ہے. میں بھی اسی کلچر کا حصہ تھی، اس لیے میری زندگی بھی ایسے ہی گزری ہے. خاص طور پر بویریا کے علاقہ، یہاں پر مذہب سے دوری بہت زیادہ ہے اور یہاں کے لوگ وقتی زندگی کی انجوائمنٹ کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں. یہاں کے چرچ عموماً غیر آباد ہی رہتے ہیں. یہاں کے لوگ صبح 9 بجے ناشتہ بھی شراب اور سوسیجز کے ساتھ کرتے ہیں. حتیٰ کہ 16 سال کو پہنچتے ہی آپ کو شراب نوشی کی اجازت مل جاتی ہے اور یہ یہاں کا عام کلچر ہے، اس لیے اسے برا نہیں سمجھا جاتا. بلکہ اگر کوئی نوجوان لڑکا لڑکی یہ سب نہیں کرتا تو اسے عجیب نظروں سے دیکھا جاتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کوئی ایب نارمل انسان ہے. مجھے مذہب کی یہ بات کبھی سمجھ ہی نہیں آئی کہ سارا ہفتہ جو مرضی کرو، کوئی روک ٹوک نہیں، بس سنڈے کو چرچ چلے جاؤ اور سب کچھ نارمل ہو گیا. میں یہی کہتی کہ اگر چرچ جانے سے سب نارمل ہو جاتا ہے تو ہر اتوار جانے کی کیا ضرورت ہے؟ سال میں ایک بار کرسمس کے موقع پر چلے جاؤ اور سارے گناہ معاف کروا لو. اس کا موازنہ اگر آپ اسلام سے کریں تو اسلام زندگی گزارنے کا مکمل ضابطۂ حیات ہے. آپ نے سونا کیسے ہے، کھانا کیسے ہے، پینا کیسے ہے، جوتا کیسے پہننا ہے، لباس کیا ہونا چاہیے، ہر چیز میں آپ کو مکمل گائیڈ لائن ملتی ہے کہ زندگی کو کیسے گزارنا ہے. جبکہ عیسائیت میں زندگی گزارنے کے لیے آپ کو آپ کی مرضی پر چھوڑ دیا جاتا ہے. جو مرضی کرو. وہاں مذہب اور نارمل لائف دو الگ الگ ایشوز ہیں. پھر جب میں 20 سال کی ہو گئی تو میں لندن چلی گئی. اگرچہ میں گئی تو وہاں گھومنے اور چھٹیاں گزارنے تھی، مگر میں نے وہاں کچھ لمبا عرصہ رہنے کا ارادہ کر لیا، اس لیے میں نے وہاں جاب شروع کر دی. کیونکہ انگلینڈ اور جرمنی کے درمیان ویزا پالیسی کی کوئی خاص پابندی نہیں ہے، اس لیے میرے وہاں لمبا عرصہ قیام میں بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا.
پھر یہ قیام مستقل ہی ہو گیا اور میری جاب، میرا کیریئر لندن میں ہی سیٹ ہوتا چلا گیا، کیونکہ مجھے جرمنی کی نسبت لندن زیادہ اچھا لگنے لگا تھا۔ اسی طرح میری زندگی کے 4-5 سال گزر گئے۔ میں سال میں 2-3 مرتبہ جرمنی اپنی فیملی سے ملنے چلی جاتی تھی۔ پھر اسی طرح جب میں 25 سال کی تھی تو میری دادی فوت ہو گئیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب میں دادی کی ڈیتھ کی خبر سن کر لندن سے جرمنی جا رہی تھی تو سارے رستے یہی سوچتی رہی کہ انسان اس دنیا میں کیوں آتا ہے، ہمیں مر کر کہاں جانا ہے، مرنے کے بعد والی زندگی میں ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ اسی طرح کے کئی بنیادی سوالوں نے مجھے گھیر لیا تھا۔ میں سارے رستے یہی سوچتی رہی تھی۔ اسی طرح جب دادی کی آخری رسومات ادا کی جا رہی تھیں اور جب ان کا تابوت قبر میں اتارا جا رہا تھا تو بھی میں یہی سوچ رہی تھی کہ اب دادی کے ساتھ مرنے کے بعد والی زندگی میں کیا سلوک ہوگا۔ کیا واقعی مرنے کے بعد کوئی زندگی ہے یا صرف ایک کالا اندھیرا گڑھا ہے جسے ہم قبر کہتے ہیں؟ یہ وہ وقت تھا جب میں نے سیریسلی مذہب کے بارے میں سوچنا شروع کیا۔ میرے لندن میں کچھ مسلمان دوست تھے جن سے میں جنت، جہنم اور مرنے کے بعد والی زندگی جیسے الفاظ پہلے سن چکی تھی، تو میں نے انہی سے مزید معلومات حاصل کرنی شروع کر دیں۔ میری وہ مسلمان دوست، کولیگز، خود بھی کوئی بہت زیادہ مذہبی نہیں تھے اور مجھے ان کے بارے میں صرف ایک ہی بات پتہ تھی کہ وہ سور کا گوشت نہیں کھاتے۔ اس لیے میں یہی سمجھتی تھی کہ سور کے گوشت کو چھوڑ دینا ہی اسلام ہے۔ یہاں تک کہ میری چند مسلمان کولیگز ایسی بھی تھیں جو پارٹیز کو انجوائے کرتی تھیں، کبھی کبھار شراب بھی پی لیتی تھیں۔ اس طرح آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مجھ تک اصل اسلام پہنچا ہی نہیں تھا، مگر ان میں سے چند ایسے بھی تھے جو اسلام کی تعلیمات کے مطابق ایسی چیزوں سے سختی سے پرہیز کرتے تھے۔ مگر پھر بھی میرے کولیگز میں ایسا کوئی نہیں تھا جو داڑھی والا ہو یا کوئی ایسی لڑکی جو سر پر اسکارف لیتی ہو۔ اس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ چند چیزوں کو چھوڑ کر باقی ہر چیز میں وہ لوگ بھی اسی لائف اسٹائل کو فالو کر رہے تھے جیسا کہ عام یورپی لوگوں کا ہوتا ہے۔ میرے کولیگ نے مجھے انگلش ترجمے والا قرآن مجید بھی دیا تھا، جسے میں اکثر آفس سے واپس گھر جاتے وقت رستے میں پڑھتی رہتی تھی، اور کچھ نالج چاہیے ہوتی تو اپنے مسلمان کولیگ سے کچھ پوچھ لیتی تھی۔ یہاں میں تمام دیکھنے والوں کو یہ بات بتا دوں کہ اگر آپ اسلام کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو لازمی نہیں کہ ہر مسلمان پیدا ہونے والا شخص آپ کو پراپر رہنمائی کر سکے۔ اس کے لیے لازمی ہے کہ آپ کسی ایسے شخص سے رابطہ کریں جو اسلام کے بارے میں جانکاری دینے کے قابل بھی ہو اور آپ کے اسلام سمجھنے کے لیے اس کے بنیادی سورس یعنی قرآن اور سنت کو پڑھنا چاہیے، ورنہ غلط معلومات کی وجہ سے آپ سیدھے رستے کی طرف آنے کے بجائے گمراہ بھی ہو سکتے ہیں۔ کیونکہ جب آپ ایسی لڑکی سے اسلام سیکھیں گے جو کہ خود صحیح پردہ نہیں کرتی تو آپ بھی یہی سمجھیں گے کہ پردہ اسلام میں ضروری نہیں ہے، یا اگر وہ شراب پیتا ہے تو آپ یہی سمجھیں گے کہ شراب کی اسلام میں کوئی پابندی نہیں ہے، اور یہی سب کچھ میرے ساتھ بھی ہوا۔ میں نے انگلینڈ میں جن مسلمان لڑکیوں کو دیکھ کر اسلام سیکھا وہ یہی تھا کہ ٹائٹ جینز اور اسکن ٹائٹ شرٹس پہنو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس سلیوز پوری ڈھکی ہوئی ہونی چاہیے، ہاف سلیوز یا سلیو لیس شرٹ نہیں ہونی چاہیے۔ تو میں نے یہی سوچا کہ فی الحال کم سے کم جنت میں جانے کے لیے کلمہ پڑھنا اور اسلام پر ایمان لانا ضروری ہے، باقی چیزوں پر عمل درآمد اتنا ضروری نہیں ہے، اور یہی سوچ کر میں نے کلمہ شہادت پڑھ لیا۔ کلمہ شہادت پڑھنے کے بعد میرے اندر ایک واحد تبدیلی یہ آئی کہ میں نے سور کا گوشت کھانا چھوڑ دیا، کیونکہ میں نے اپنے ارد گرد مسلمانوں کو اسی کی پابندی کرتے دیکھا تھا۔ باقی میری ساری چیزیں ویسی کی ویسی ہی تھیں جیسی کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے تھیں۔ کیونکہ میں 1 سال سے اسلام اور قرآن کو پڑھ رہی تھی، مجھے سب سے بیسک یہی چیزیں پتہ چلی تھیں کہ کلمہ شہادت پڑھ کر فوری طور پر ایمان میں داخل ہو جاؤں۔ اس طرح کم سے کم یہ تو کنفرم ہے کہ میں مرنے کے بعد کبھی نہ کبھی کسی چھوٹے سے درجے میں ہی صحیح مگر جنت میں تو چلی جاؤں گی۔ اور دوسری بات یہ کہ کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام قبول کرنے کے بعد میرے پاس ٹائم ہے
کہ میں اسلام کو سیکھتی بھی رہوں اور عمل بھی کرتی رہوں۔ پھر اسلام قبول کرنے کے کچھ عرصے بعد میں نے اپنا بیگ پیک کیا اور میں نے کہا کہ بس بہت کر لی کمائی، اب اس پیسے کو انجوائے کرنے اور ملکوں گھومنے کا ٹائم ہے۔ اس لیے میں نے بینکاک کا 1 وے ٹکٹ لیا اور جانے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ 1 وے ٹکٹ اس لیے کہ میرا واپسی کا ارادہ نہیں تھا۔ میں نے کہا کہ بینکاک پہنچ کر سوچوں گی کہ میں نے آگے کون سے ملک جانا ہے۔ اس طرح میں نے بینکاک، ہانگ کانگ، تھائی لینڈ، لاؤس اور ویتنام وغیرہ کا سفر کرتے کرتے میں ملائیشیا پہنچی، جہاں میرا اصلی اور صحیح اسلام سے تعارف ہوا۔ میں جب اس وزٹ کے لیے لندن سے نکل رہی تھی تو میرے ایک مسلمان کولیگ نے مجھے روکا بھی کہ تم غلط ٹریک پر جا رہی ہو، تم واپس اسی رستے پر جا رہی ہو جہاں سے بھاگ کر تم اسلام میں آئی تھی، تم وہی بکنی پہن کر ساحلوں پر بیٹھو گی اور ایسے ہی غیر شرعی کام کرو گی، اس لیے اس ٹور کو فی الحال کینسل کر دو۔ میں نے کہا کہ میرے پاس انشورنس ہے، جنت کی انشورنس، میں مسلمان ہوں اور آخرکار کبھی نہ کبھی جنت میں چلی ہی جاؤں گی۔ پھر جب میں ٹریول کرتے کرتے ملائیشیا پہنچی، جو کہ ایک مسلمان ملک ہے اور یہاں ہر گلی محلے میں مساجد ہے، آپ کو جگہ جگہ اونچی اونچی آواز میں اذان گونجتی ہوئی سنائی دیتی ہے، جو کہ اس سے پہلے ایسے لاؤڈلی میں نے لندن میں نہیں سنی تھی۔ تو ایک دن ہوا یوں کہ مجھے ملائیشیا پہنچے ابھی صرف دوسرا ہی دن تھا کہ عشاء کے وقت میں نے اذان کی آواز سنی اور میں بے اختیار مسجد کی طرف چل پڑی۔ جب میں مسجد کے باہر پہنچی تو وہاں ایک شخص نے، جو شاید مسجد کی دیکھ بھال کرنے والا تھا، مجھے ایسے مغربی لباس میں دیکھا تو اندر جانے سے روک دیا۔ اس نے کہا کہ مسجد فی الحال ٹورسٹ کے لیے بند ہو گئی ہے، ابھی نماز کا ٹائم ہے، نمازیوں کا رش ہے، آپ کل دن میں آنا۔ میں نے اسے بتایا کہ میں مسلمان ہوں۔ اس نے ایک مرتبہ پھر مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھا اور کہا کہ آپ اندر نہیں جا سکتی، آپ کل آنا۔ میں نے جب یہ حال دیکھا تو میں مسجد کا دروازہ پکڑ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں روئے جا رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ میں مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں۔ میں اس وقت اندر جانا چاہتی تھی اور دیکھنا چاہتی تھی کہ نماز کیسے ادا کی جاتی ہے۔ میں دراصل اسے دیکھ کر سیکھنا چاہتی تھی۔ پھر میں ایک سائڈ پر بیٹھ کر رونے لگی تو وہاں ایک لڑکا آیا اور اس نے مجھ سے رونے کی وجہ پوچھی۔ میں نے اسے بتایا کہ میں جرمن مسلمان ہوں، یہاں ملائیشیا سیر کرنے آئی تھی، مگر یہ مجھے مسجد کے اندر نہیں جانے دے رہے، یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں نان مسلم ہوں۔ اس نوجوان نے مجھے ایک کرسی لا کر دی، پھر اس نے اندر مسجد میں کسی سے بات چیت کی اور انہوں نے مجھے اندر آنے کی اجازت دے دی۔ میں وہاں مسجد کے کچھ عہدیداروں سے ملی، میں نے ان سے اسلام کے بارے میں کچھ چیزیں پوچھیں، انہوں نے مجھے معلومات بھی فراہم کی اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ یہاں پر صبح 9 سے شام 5 بجے تک اسلام کی بنیادی چیزوں کے بارے میں تعلیم دی جاتی ہے، اگر آپ چاہیں تو ان کلاسز کو اٹینڈ کریں۔ مگر چونکہ وہ کلاسز ملائی زبان میں تھیں اس لیے وہ میرے لیے کسی کام کی نہیں تھیں۔ پھر مجھے پتہ چلا کہ فلاں مسجد میں فلاں آرگنائزیشن کے تحت انگلش کلاسز ہو رہی ہیں جہاں پر نان مسلمز کو اسلام کی بیسک معلومات دی جاتی ہیں۔ تو میں نے وہاں جا کر ان کلاسز کو اٹینڈ کرنا شروع کر دیا اور صحیح طریقے سے اسلام سیکھنا شروع کر دیا۔ اس طرح ٹیکنیکلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے 2 مرتبہ اسلام قبول کیا۔ ایک مرتبہ 26 سال کی عمر میں لندن میں، جب میں نے صرف کلمہ شہادت پڑھا اور اسلام کو تفصیل سے نہ سمجھا اور نہ ہی پہچانا۔ اس وقت میرے لیے سور کا گوشت چھوڑ دینا ہی اسلام تھا۔ حتیٰ کہ جب میں بینکاک میں تھی اور چکن کھا رہی تھی تو مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ یہ چکن حلال نہیں ہے کیونکہ صحیح طریقے سے ذبح نہیں کی گئی۔ اس کے علاوہ میں نے نہ ہی نماز کا طریقہ سیکھا تھا۔ حتیٰ کہ مجھے یاد ہے لندن میں ایک مرتبہ میں نماز کے لیے کھڑی ہوئی اور کافی دیر تک ہاتھ باندھے کھڑی رہی کیونکہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ رکوع سجدہ بھی کرنا ہے، یا یہ بھی نہیں پتا تھا کہ نماز کے دوران بات نہیں کرتے، اور میری روم میٹ نے پوچھا کہ تمہاری نماز ختم ہو گئی؟ میں نے ہاتھ باندھے نماز کے دوران اسے بتایا کہ بس ختم ہونے والی ہے۔ اب جب کہ میں ملائیشیا میں تھی تو میں نے صحیح طریقے سے اسلام کو سیکھنا شروع کیا۔
اس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ جا کر صحیح طور پر میں مسلمان ہوئی تھی، یا یوں کہہ لیجیے کہ میں نے دوسری مرتبہ اسلام قبول کیا تھا۔ اب میں نے اپنی زندگی کو 100% بدلنے اور اسلام پر عمل کرنے کی نیت کی تھی۔ میں نے ملائیشیا میں IPSI کے تحت اسلام کی بنیادی نالج کا کورس مکمل کیا اور وہیں IPSI میں دوبارہ کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام قبول کیا۔ میری اسی کلمہ شہادت پڑھنے کی وائرل ویڈیو دیکھ کر اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ میں نے ملائیشیا میں اسلام قبول کیا، حالانکہ میں اس سے پہلے لندن میں اسلام قبول کر چکی تھی۔ یہاں مجھے کسی نے نہیں روکا کہ اس لباس میں نہ آؤ، اسکارف پہن کر آؤ یا کوئی ایسی نیگیٹو بات، بلکہ ان کا رویہ بہت ہی گرم جوشی کے ساتھ خوش آمدید کہنے والا رویہ تھا۔ حتیٰ کہ شیخ صاحب جب ہم سے بات کر رہے ہوتے تو نظر اٹھا کر ہماری طرف نہیں دیکھتے تھے، ہر وقت نظریں نیچی کیے رہتے تھے۔ شروع میں تو میں سوچتی کہ پتہ نہیں نیچے کیا گم ہو گیا ہے جو یہ نیچے تلاش کرتے رہتے ہیں، مگر وہ خواتین کی عزت کی وجہ سے ان سے آنکھ ملا کر بات نہیں کرتے تھے۔ بہرحال یہ میرے اسلام قبول کرنے کا سفر تھا۔ اگرچہ میں نے اس سفر میں کئی غلط کام کیے، مگر شاید اللہ تعالیٰ نے یہ سفر ایسے ہی لکھا تھا اور میں نے اسے ایسے ہی صحیح راستے اور صحیح منزل تک پہنچنا تھا۔ اس کے ساتھ ہی میں ان تمام دیکھنے والے نان مسلمس کو بھی نصیحت کروں گی کہ ہر مسلمان پیدا ہونے والا شخص آپ کو صحیح معلومات فراہم کرنے کے قابل نہیں ہوتا۔ اگر آپ اسلام کے بارے میں ریسرچ کر رہے ہیں تو اپنی قریبی مسجد جائیے، کسی امام یا کسی اسلامی اسکالر سے رابطہ کیجیے جو آپ کی بہتر رہنمائی کر سکے، یا یوٹیوب پر کئی بہت اچھے مسلم اسکالرس موجود ہیں، ان سے استفادہ کیجیے۔ یاد رکھیے، کسی کا نام محمد، احمد یا ختیجہ ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ 100% مسلمان ہے۔ اسلام نام سے نہیں بلکہ عمل سے کنفرم ہوتا ہے۔ حقیقی اسلام وہ نہیں ہے جو آپ کے ارد گرد معاشرے میں موجود مسلمان عمل کر رہے ہیں، بلکہ حقیقی اسلام وہ ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ اب چونکہ میں نے اس سے پہلے کافی ماڈرن لائف اور مغربی کلچر کے مطابق زندگی گزاری تھی، اس لیے اب میرے لیے نئے طرز زندگی کے حوالے سے میرے چیلنجز شروع ہونے والے تھے۔ میرا لباس، میرا کھانا پینا اور طرز زندگی سب کچھ ہی بدلنے والا تھا، جو کہ یہاں ملائیشیا میں رہ کر سب کچھ کرنا اتنا مشکل نہیں تھا، مگر میں یہ سوچ کر پریشان تھی کہ واپس لندن جا کر یا جرمنی جا کر میں یہ سب کیسے کروں گی۔ مگر الحمدللہ جب آپ نیکی کو اختیار کرنے اور برائی کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ آسان کر دیتے ہیں۔ عملی طور پر یہ سب اتنا مشکل بھی نہیں تھا جتنا کہ میں تصور کر رہی تھی۔ ہاں، تھوڑا بہت منفی تاثر معاشرے سے ضرور ملا، کیونکہ یورپی معاشرے میں اسلام کے بارے میں یہی تصور پایا جاتا ہے کہ بندوقوں والے خونخوار قاتل لوگ جو دیکھتے ہی کسی کو بھی گولی مار دیں گے، جیسا کہ ٹی وی اور میڈیا دن رات اسلام کے بارے میں لوگوں کو بتاتا رہتا ہے کہ یہ پاگل جنونی ہوتے ہیں، خونخوار، دہشت گرد اور قاتل ہوتے ہیں، کافروں یعنی نان مسلم سے نفرت کرتے ہیں۔ اس لیے میری فیملی اور میرے نان مسلم دوستوں سے میرا اسلام قبول کرنا پہلے تو چھپا ہوا تھا، جب تک کہ میں اسکارف وغیرہ نہیں لیتی تھی، مگر اس انٹرنیشنل ٹور کے بعد جب میں واپس گئی تو بدلی ہوئی جیسیکا دیکھ کر سبھی حیران رہ گئے تھے۔ لوگوں کے دلوں میں بہت سارے خدشات تھے اور ہزاروں سوال تھے۔ میرے لیے سب سے پہلے اور سب سے اہم میری فیملی کو مطمئن کرنا تھا۔ اس سارے ٹور کے بعد میں لندن نہیں بلکہ واپس جرمنی گئی تھی۔ وہاں سب لوگ مجھے اسکارف میں دیکھ کر حیران رہ گئے تھے، مگر میں نے انہیں سمجھایا کہ میں 1 سال سے مسلمان ہوں، مگر پہلے چونکہ میں اسکارف نہیں لیتی تھی اس لیے آپ کو پتہ نہیں تھا۔ کیا آپ نے پچھلے 1 سال میں میری محبت میں یا میرے بیہیویئر میں کوئی کمی دیکھی؟ نہیں نا، میں وہی ہوں آپ کی جیسیکا۔ میرا صرف لباس اور کھانا پینا بدل گیا ہے، اور آبویسلی میرے لباس اور میرے کھانے پینے پر تو مجھے آزادی ہے،
اس پر آپ لوگوں کو اعتراض نہیں کرنا چاہیے، یہ میرا پرسنل معاملہ ہے۔ میری چھوٹی بہن تھوڑی ناخوش تھی، جو کہ پہلے میرے ساتھ کلب جاتی تھی اور اب میں نے ایسی کسی ایکٹیویٹی سے منع کر دیا تھا، مگر اوور آل فیملی نے آہستہ آہستہ اسے قبول کر لیا۔ میں اس کے بعد بھی کئی سال تک لندن میں رہتی رہی، 4 سے 6 مہینے بعد کبھی جرمنی چکر لگاتی تھی۔ اس لیے بھی مجھے اپنی فیملی سے زیادہ پرابلم نہیں تھی، کیونکہ میں ان کے ساتھ نہیں رہ رہی تھی۔ اب الحمدللہ اتنے سالوں بعد میری والدہ خود مجھ سے پوچھ لیتی ہے کہ کیا تم نے نماز پڑھ لی؟ اکثر وہ مجھے فجر کے لیے جگا دیتی ہیں۔ الحمدللہ اب سب معاملات ٹھیک ہیں۔ جی ناظرین، بلا شبہ ہم لوگ جو کہ پیدائشی مسلمان ہیں، ہم میں سے اکثر اس قابل نہیں کہ ہم کسی نان مسلم کے لیے مشعل راہ بن سکیں۔ نہ ہمارے اعمال، ہمارے اخلاق ایسے ہیں کہ کسی کافر کے دل میں ہمیں دیکھ کر اسلام قبول کرنے کا شوق پیدا ہو۔ بلا شبہ ایکشن اسپیکس لاؤڈر، اس لیے ہمیں اپنے اعمال ایسے بنانے کی ضرورت ہے کہ لوگ ہماری وجہ سے اسلام کی طرف مائل ہوں۔ اس کے ساتھ ہی آپ اپنی بہن سدرا امین کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔